اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین اکرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کی تصدیق کس نے کی اور کن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس واقعے معراج کو جھٹلایا؟ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، 12 نبوی رجب کی 27ویں رات جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام آسمانوں کی سیر کرائی اور آپ نے بہشت اور دوزخ کا معائنہ فرمایا۔ صبح کے وقت جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کا یہ عجیب و غریب سفر بیان کیا تو کفار نے ہنسی مذاق بنانا شروع کر دیا، جس کے اثر سے بعض مسلمان بھی محفوظ نہ رہ سکے اور سوچ میں پڑ گئے کہ بیت المقدس تک پہنچنے میں 1 مہینہ صرف ہوتا ہے اور واپس لوٹنے میں دوسرا مہینہ۔ عجیب معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں بیت المقدس پہنچ بھی گئے اور واپس بھی تشریف لے آئے۔ اسی تذبذب نے بعض مسلمانوں کو اسلام سے برگزشتہ کر دیا۔ ایک گروہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر واقعہ بیان کیا اور اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہی اور انہوں نے اپنے طریقے سے سوال کیا کہ اے ابوبکر صدیق، ہم آپ کو بڑا دانا سمجھتے ہیں، آپ بڑے عقل مند اور دانش آدمی ہیں، ایک بات کا ہمیں جواب دے دیجئے۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں رات کے کچھ حصے کے اندر بیت المقدس کے پاس گیا بھی ہوں اور واپس بھی آیا ہوں اور جنت اور جہنم سب کی سیر کر کے آیا ہوں، کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی بالکل تصدیق نہیں کروں گا۔ تو کفار نے سمجھا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے اور اب ہتھوڑا مارنے کی باری ہے کہ ابوبکر صدیق اس بات کو نہیں مان رہے۔ انہوں نے اپنی بات کو پھیرا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مسجد میں تشریف فرما ہے، خود دریافت کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا، بخدا آپ آسمان سے زمین پر وحی کا آنا دن یا رات کی کسی ساتھ میں فرماتے ہیں تو میں اس کی تائید بلا تحمل کرتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں اسرا پر آپ لوگوں کا تذبذب، یہ انکار عجیب ہے۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کے ان مقامات کا تذکرہ فرما رہے تھے جن پر اس سے پہلے شب اسرا میں گزرے۔ جو ہی مسجد اقصیٰ اور اس کے جغرافیائی حیثیت کا بیان فرمایا، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے ہو کر آئے تھے، انہوں نے سنتے ہی کہا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کیا، اس تصدیق کی بنا پر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے خطاب سے پکارنا شروع فرما دیا۔ اس موقع کی یاد میں ابو محجن سخفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شعر قابل دید ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اور تمہارا نام صدیق رکھ دیا گیا ہے اور تمہارے سوا جس قدر مہاجر ہیں اپنے اپنے نام سے بلائے جاتے ہیں، اس بات کا کوئی منکر نہیں ہے، اور تو ہی ہے کہ دوڑ کر اسلام کی طرف آیا اور اس پر خدا گواہ ہے، اور تو ہی پیغمبر کا عریش بدر میں ہم نشین ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے کفر کی حالت میں رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کی اور کوئی ناشائستہ کلمہ منہ سے نکالا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے منہ پر تماچا مار دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت میرے پاس تلوار نہ تھی ورنہ ایسی گستاخی پر ان کی گردن اڑا دیتا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے، تو نہ پائے گا ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور روز آخرت پر کہ وہ ایسوں سے دوستی کریں جو مخالف ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے، گو وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے سے، یہی ہیں جن کی دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید اپنے فیضان غیبی سے، اور ان کو داخل فرمائے گا ایسے باغوں میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ وہ وہیں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، یہ خدائی لشکر ہے، خبردار ہو جاؤ، اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والا ہے۔ ناظرین گرامی دیکھیے اس آیت مقدسہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر التجا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور دائمی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔